فلم کی شروعات ایک مچھوارے کو دکھانے سے ہوتی ہے جو ندی سے بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر کنارے پر لاتا ہے اور انہیں کاٹ کاٹ کے صاف کرنے لگا، پر انہیں پانی سے نکالے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پر اچانک ایک مچھلی جس کا پیٹ کٹا ہوا تھا وہ ہلنے جلنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے اب نہ صرف وہ مری ہوئی باقی مچھلیاں بھی ہلنے جلنے لگی۔ وہ مچھوارا کافی حیران رہ گیا کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک شیرف، ایک پولیس آفیسر کی گاڑی کو دیکھتے ہیں۔ اسے ٹاؤن کے ایک آدمی نے کال کی تھی تو اسی سے ملنے شیرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ کر اس سے بات کرتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں مجھے بلایا یہاں پر۔ تب وہ آدمی شیرف کو اپنا ڈاگ دکھاتا ہے۔ اس کی حالت خراب تھی، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو اس کی ایسی حالت دیکھ کر شیرف اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میرے خیال سے اس نے وہ دوائی کھا لی ہوگی جو میں نے پورے گھر میں چوہے مارنے کے لیے ڈالی تھی، پر یہ بات بھی مجھے کنفرم نہیں کہ اس نے یہ زہر کھایا ہی ہے۔ میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، اب تو اسے ٹھیک کیا نہیں جا سکتا اور یہ بہت تکلیف میں ہے۔ تو شیرف نے اسے گولی مار کر ختم کر دیا۔ جس کے بعد شیرف گھر آنے پر اس کی وائف بتاتی ہے کہ ان کے بیٹے جوزف کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور ساتھ تمہارے لاڈلے بیٹے کو بھی۔ پر اصل میں وہ شیرف کا سگا بیٹا تھا اور اس کی وائف کا سوتیلا، جسے وہ لاڈلا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی حرکتیں ہی عجیب تھیں۔ تو فوراً پولیس اسٹیشن جائیے اور انہیں چھڑوا کر لے آئیے۔ تو شیرف کہتا ہے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، ابھی صبر کر جاؤ۔ جو کہنے کے بعد وہاں سے شیرف اپنے ڈیڈ کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ شیرف کا ڈیڈ وہی مچھوارا تھا جسے ہم نے شروعات میں دیکھا۔ جب شیرف وہاں پر پہنچا تو اس کے ڈیڈ اسے وہ مچھلیاں دکھاتے ہیں جو مر کر دوبارہ زندہ ہو گئیں، عجیب طرح سے کود رہی تھی۔ یہ چیز شیرف نے بھی پہلی بار دیکھی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مت سوچے اتنا ان مچھلیوں کے بارے میں، چلو اسے جلا دیتے ہیں۔ تو وہ پٹرول کین نکالنے کے لیے اپنی گاڑی کے پاس گیا۔ جب گاڑی کی ڈگی کھولی تو وہ ڈاگ جس کو شیرف نے پہلے مارا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس پر حملہ کرنے لگا۔ شیرف وہاں سے جلدی پیچھے ہٹا اور اپنی جان بچانے کے لیے دوبارہ گولی مار دی، پر گولی اس کے سر پر لگی اور یہ ڈاگ یہاں پر آخرکار مارا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد شیرف کے ڈیڈ اس ڈاگ کو اور ان مچھلیوں کو ایک چیز میں ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں تاکہ ان مصیبتوں کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے جو مر کر دوبارہ زندہ ہو رہی تھی۔ اب شیرف یہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اپنے بچوں کو آزاد کروانے کے لیے۔ اب جس سیل میں شیرف کے بیٹے بند تھے وہاں پر ایک اور آدمی کو بھی رکھا گیا تھا جس کی رات سے بہت بری حالت تھی، جس کو دیکھ کر شیرف کا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے، جس کے تھوڑے دیر ہی بعد وہ آدمی خون کی بڑی بڑی الٹیاں کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر شیرف کے دونوں بیٹے کافی گھبرا گئے۔ وہ جلدی سے دروازے کے پاس آ کر سیل کا دروازہ پیٹنے لگے اور باہر سے مدد مانگنے لگے، جس کی آواز سن کر شیرف اور ایک پولیس آفیسر سیل کے پاس جلدی سے آئے اور دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں۔ پولیس والا جب اس آدمی کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ان دونوں نے اس آدمی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا جبھی اس کی ایسی حالت ہوئی۔ پر مزید چیک کرنے کے لیے پولیس والا اس آدمی کے پاس گیا تو وہ آدمی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا، ایک دم سے آ کر پولیس والے کو گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اسے خوب مارنے لگتا ہے۔ اس نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن آدمی پولیس والے کے سینے پر کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جوزف بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور اس آدمی کے منہ پر مکہ مارتا ہے، لیکن تب وہ آدمی جوزف کے ہاتھ پر بھی کاٹ لیتا ہے۔ اس دوران پولیس والا خود کو چھڑوا چکا تھا، وہ ایک راڈ اٹھا کر اس کے سر میں مارنے لگتا ہے۔ وہ پولیس والا اتنی بار مارتا ہے کہ اس آدمی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور اس کی لاش باقی رہ گئی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جوزف ہاسپٹل جاتا ہے اپنے ہاتھ پر پٹی کرانے کے لیے۔ اب پتہ چلا پورے شہر میں عجیب سا ماحول ہے کہ جو بندے مر رہے ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہے ہیں، اور جو زندہ لوگ بیمار ہیں وہ عجیب پاگلوں کی طرح بن کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ رات کو اسی مسئلے کو لے کر شیرف کو ایک کال آتی ہے جس میں ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کو جو کہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا اسے کاٹ لیا تھا۔ شیرف کو کافی حیرانی ہوئی اور وہ فوراً سے اس عورت کے گھر کے لیے نکل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ عورت بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہی تھی، جس کے بعد وہ شیرف پر بھی جھپٹ پڑی، اسے نیچے گرا کر بری طرح حملہ کر کے کاٹ لیتی ہے، لیکن شیرف جیسے کیسے کر کے اپنے آپ کو چھڑوا ہی لیتا ہے اور راڈ سے اس عورت کے منہ پر اتنی بار وار کرتا ہے کہ اس عورت کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں 6 مہینے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یہ وجہ سامنے آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ دراصل پوری دنیا میں زومبی وائرس پھیل گیا تھا، کاٹنے کی وجہ سے دوسرا انسان اس وائرس کا شکار ہوتا اور اسی طرح یہ وائرس پھیلتا تھا۔ اب 6 مہینے گزر گئے اور پوری دنیا کا اس وائرس کی وجہ سے بہت برا حال تھا، تباہی مچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ جو اس وائرس سے بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک الگ جگہ بنا لی تھی
خود کو پوری دنیا سے الگ کر کے انہوں نے اپنا ایک ایریا بنایا جس کے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ باہر سے کوئی زومبی ان کے علاقے میں نہ آئے۔ اندر رہ کر وہ ہر روز ان زومبیز کو مارنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ جوزف اور اس کے ڈیڈ شیرف جو براؤن تھے، ان کے اندر زومبی سے لڑنے کی طاقت تھی، کیونکہ ان کے خون میں خاص قسم کی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ زومبیز کے کاٹنے کے بعد بھی وہ بچ جاتے تھے، کیونکہ ان کے زخم بہت جلدی بھر جاتے تھے اور وائرس بھی پورے جسم میں نہیں پھیلتا تھا۔ یہ خوبی تقریباً سبھی براؤن لوگوں میں تھی لیکن وائٹ لوگوں میں نہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار زومبیز کے کاٹنے سے وہ وائرس سے لڑ نہیں پاتے اور زومبیز بن جاتے ہیں۔ اب شیرف کا دوسرا بیٹا یعنی جوزف کا سوتیلا بھائی وائٹ تھا، لیکن وہ وائٹ لوگوں کے خود خلاف تھا اور کسی بھی وائٹ انسان جو باہر زندہ ہے اس کو اندر آنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا اگر یہاں کوئی اس وائرس کا شکار ہوا تو اندر کے سب وائٹ لوگ اس وائرس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب آج بھی ایک لڑکی جو زندہ بچی ہوئی تھی اسے اس ایریے میں لایا جاتا ہے، پر اسے ایک زومبی نے کاٹا ہوتا ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتی اور یہاں چپ چاپ رہنے لگ جاتی ہے۔ جوزف اور اس کی وائف کافی پریشان لگ رہے تھے کیونکہ وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ کیا اس وائرس سے بچا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی وائف ڈری ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خود وائٹ ہے اور اس نے ایسے کئی کیسز دیکھے تھے جس میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس پر جوزف اسے تسلی دیتا ہے کہ تم اس بات پر اتنا نہ سوچو۔ اب رات کے وقت شیرف کو پتہ چلا ان کے اس ایریے میں ضرورت کا سامان ختم ہو رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے ڈیڈ اور کچھ لوگوں کے ساتھ باہر جاتا ہے سامان لانے کے لیے، جبکہ اندر شیرف کا دوسرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ وہ اپنی ہوش کھو بیٹھا اور اس لڑکی کے پاس چلے جاتا ہے جو وائرس کا شکار تھی، جسے آج ہی یہاں پر لایا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے لگتا ہے جس دوران وہ زومبی میں بدل جاتی ہے اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ سے خون آ رہا تھا اور آنکھیں بہت ڈراؤنی بن گئی تھی، وہ بہت خونخوار لگ رہی تھی۔ وہ شیرف کے بیٹے پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، جس سے اسے اتنا درد ہوا کہ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر سب وہاں آئے اور یہ نظارہ دیکھ کر سب کی ہوش اڑ گئی۔ یہاں تب تک جوزف بھی آ چکا تھا اور اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھا۔ سب مل کر اسے باندھ دیتے ہیں۔ اب جوزف اور اس کے دوست سوتیلے بھائی کو لے کر موم کے پاس گئی تاکہ اس کا علاج کروا سکیں، کیونکہ وہ نرس تھیں، پر جوزف کے بھائی کو پتا تھا کہ میری اتنی بری حالت ہے کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا۔ اسے براؤن لوگوں پر غصہ آنے لگا، خاص کر اپنے ڈیڈ شیرف اور اپنے بھائی جوزف پر، کیونکہ یہی اس لڑکی کو اندر لائے تھے جس نے اس کی ایسی حالت کر دی۔ وہ بہانے سے اپنے بھائی جوزف کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں چاقو گھسا دیتا ہے اور اپنی ساتھی کی مدد سے اپنے ایریا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سارے زومبیز بھاگ کر فوراً اندر آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیرف اپنے ایریا کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی وائف سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ زومبیز گھس آئے ہیں اور ہمارے زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے۔ تقریباً یہاں 7-8 لوگ ہی بچے ہیں جو ایک کمرے میں پھنسے ہیں۔ تب شیرف اپنے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے آواز کرتے ہوئے جاؤ۔ تو ایسے ہی گاڑی کی آواز سن کر زومبیز گاڑی کے پیچھے آئیں گے اور ایسے ہم دھیان بھٹکا کر لوگوں کو بچا لیں گے۔ تو اس آدمی نے ایسے ہی کیا، جب وہ گاڑی لے کر گیا تو بہت سارے زومبیز اس کے گاڑی کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی موقع پر شیرف اور اس کے ڈیڈ اندر جاتے ہیں اور کمرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے بچا لیتے ہیں، اور جب شیرف جوزف کی وائف کو بچا رہے تھے تو آخر میں پیچھے ہی رہ گئے۔ تب زومبیز ان کو ایک ساتھ پکڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں اور بری طرح حملہ کر کے نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور بری طرح شیرف کو چیر پھاڑ دیتے ہیں اور وہیں اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے۔ اب بچے ہوئے باقی لوگ وہاں سے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ سارے شیرف کی موت کی وجہ سے بہت دکھی تھے۔ تبھی شیرف کے ڈیڈ کو ایک عورت کی کال آئی جو ان کے ہی ایریا کی رہنے والی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ شیرف کے سوتیلے بیٹے اور اس کے ساتھیوں نے اسے ایک چرچ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، پلیز آپ آ کر ہمیں بچا لیجئے۔ یہ سن کر شیرف کے ڈیڈ کو ان پر بہت ترس آیا اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے گاڑی چرچ کی طرف لے جانے لگے۔ اب گاڑی میں جوزف کی وائف کی حالت بہت خراب ہونے لگی، اور لیکن تبھی یہاں جوزف کا سوتیلا بھائی آ گیا اور وہ دونوں پر گن تان دیتا ہے اور اپنے ساتھ ایک زومبی کو بھی لے کر آیا تھا تاکہ وہ جوزف کی وائف کو کاٹ لے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی وائف بھی اس وائرس کا شکار ہو جائے، لیکن تبھی جوزف کی مام گن لے کر اس کو پیچھے سے شوٹ کر دیتی ہے، لیکن اس دوران زومبی ان کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ وہ پکڑ کر جوزف کی وائف کو کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جوزف وہاں پر بھاگتا ہوا آیا اور چاقو سے زومبی پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا سر ہی کاٹ کر جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی وائف کو سنبھالتا ہے۔ اس کی وائف افسوس سے کہنے لگتی ہے کہ میں بھی اس وائرس کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس وجہ سے جوزف غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سوتیلے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس کو چاقو مارتا ہے اور زندہ ہی اس کو زومبیز کے علاقے میں چھوڑ آتا ہے تاکہ زومبیز بھی اس کا برا حال کر دیں۔ جوزف جیسے ہی وہاں سے گیا
سارے زومبیز ایک ساتھ آ کر اس کے سوتیلے بھائی کو چیر پھاڑ کر بری طرح کھانے لگے، جب تک جوزف وہاں سے بھاگ کر اپنی فیملی کے پاس آ چکا تھا۔ وہ ندی کنارے آ جاتے ہیں تاکہ وہ کشتی میں بیٹھ کر یہاں سے دوسری سائڈ پر نکل جائیں۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے دوسرے زومبیز یہاں پر بھی آ گئے تھے۔ جوزف کے دادا یعنی شیرف کے ڈیڈ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رک کر زومبیز کا سامنا کریں گے، اور تب تک جوزف اپنی وائف اور اپنی موم کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ پر جوزف اپنے دادا کو یہاں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اپنے دادا کو آخری الوداع کہہ کر کشتی میں بیٹھا اور آگے کے لیے نکل گئے۔ جب وہ لوگ ندی کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوزف کی وائف کی طرف بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی صحیح سلامت۔ جوزف اپنی وائف کو بچی پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی محفوظ جگہ پر جانا ہوگا، اور اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔